شیخ رفاعی و جمیع علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی حبیبہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم غمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، از پہ صدر الافاضل شیخ من بدر منیر، کیجئے امداد میری غوث اعظم دستگیر۔ آمین 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 آمین۔ کچھ عرض و معروض سے قبل نہایت ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں جانتا ہوں کہ آپ حضرات کافی زحمتیں گوارا کر کے سر شام سے یہاں موجود ہیں، لیکن جب آپ اتنی دیر بیٹھ گئے ہیں تو تھوڑی دیر اپنے آپ کو مکمل بیدار کر کے اپنے آقا کی محبت میں گنبد خضرا کو ذہن و تصور میں بسا کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، بہت اچھی اچھی باتیں آپ نے نظم اور نثر میں سماعت کی، مزید تمہید کی گنجائش نہیں ہے۔ میں دو شعر حضرت بارگاہ مولائے کائنات میں حصول برکت کے لیے صرف اس غرض سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جسارت کرتا ہوں کہ اگر میرے یہ دو شعر یعنی 4 مصرے بارگاہ حضرت مولائے کائنات میں قبول ہو گئے تو یقیناً ہمارا اور آپ کا یہاں آنا اور یہ مشقتیں برداشت کرنا اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ یہ ضرور بالضرور قبول ہو جائے گا۔ جھوم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غم دنیا بھلانے کو، ہمیں دنیا بھلانے کو، غم دنیا بھلانے کو علی کا نام کافی ہے۔ غم دنیا بھلانے کو علی کا نام کافی ہے، اور ہمیشہ مسکرانے کو علی کا نام کافی ہے۔ ہمیشہ مسکرانے کو علی کا نام کافی ہے، اور بھنور میں ہے سفینہ گردشوں نے گھیر رکھا ہے۔ بھنور میں ہے سفینہ گردشوں نے گھیر رکھا ہے، ارے تسلی ہے بچانے کو علی کا نام کافی ہے۔ فیضان حضور صدر الفاضل، فیضان حضور
سارے حضور بیدار ملت، حضور ناصر ملت، حضور نجم العلماء، حضور سعید ملت. واہ 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 واہ. ہمار میں ہے سفینہ گردشوں نے گھیر رکھا ہے. ہمار میں ہے سفینہ گردشوں نے گھیر رکھا ہے. تسلی ہے بچانے کو علی کا نام کافی ہے. تسلی ہے بچانے کو علی کا نام کافی ہے. اور وعدے کی خلافی کرتے ہوئے دو مصرے ایک دم اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے یہ دو مصرے اور سماعت کر لے. تسلی ہے بچانے کو علی کا نام کافی ہے. اور میں قربا کیوں نہ ہو جاؤں، میں قربا کیوں نہ ہو جاؤں، میں قربا کیوں نہ ہو جاؤں، نئی ہوں زمانے میں. میں قربا کیوں نہ ہو جاؤں، نئی ہوں زمانے میں قربا کیوں نہ ہو جاؤں، نئی ہوں زمانے میں. ارے میرے پورے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے. نئی ہوں زمانے میں میں قربا کیوں نہ ہو جاؤں، نئی ہوں سیدنا مولانا صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، میں کوئی تقریر کرنے کی غرض سے حاضر نہیں ہوا ہوں. یہ مولانا فرقان کی محبتیں ہیں کہ میں طبیعت خراب ہونے کے باوجود کہیں کا سفر نہیں کر رہا ہوں پچھلے 1 مہینے سے. باوجود میں بامن گاما آ گیا. یہ مولانا فرقان اور بامن گاما کے لوگوں کی محبتیں مجھے یہاں کھینچ لائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں آنا اپنے اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے. بس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرما اور اس کے بعد گفتگو تمام محفل کا اختتام. اللہ رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جس آیت مقدسہ کو میں نے انتخاب کیا ہے آج، جس کو اپنا عنوان بنایا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے، اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے پیغمبر آپ بول دیجئے اپنے چاہنے والوں سے، اپنے ماننے والوں سے، آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنے والوں سے کہ میں تم سے کوئی خدمت دین پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. میں نے جو دین تم تک پہنچایا، میں نے جو احکام خداوند قدوس کو تم تک پہنچایا، میں نے جو تمہارے لیے مشقتوں کو برداشت کیا، میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اپنی اہل بیت اور قرابت داروں کی محبت کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی اہل بیت اور قرابت داروں کی محبت کے. مائک کو تھوڑا سا کم کیجیے، ہلکا ساؤنڈ کم کیجیے. محبت کے. حضرات، حضور سیدنا صدر الافاضل، فخر الاماثل، استاذ الاساتذہ، سلطان العلوم، حضرت علامہ مفتی حکیم سید محمد نعیم الدین قادری مفسر و محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مقدسہ کا شان نزول بیان فرماتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار
آپ کے غلام ایک جگہ ایک میٹنگ کو بلاتے ہیں. جب صحابہ کرام کو یہ اطلاع ملی ایک جگہ جمع ہونے کے بارے میں خبر ملی تو لوگ دوڑے ہوئے تشریف لائے. جانثار صحابہ کرام بھاگے بھاگے آئے کہ آخر کیا بات ہے کہ اچانک آج یہ کون سی میٹنگ بلا لی گئی ہے, کون سی محفل مشاورات کا آج انعقاد کیا گیا ہے. شاید کسی غزوے میں جانے کا حکم آ گیا ہے, شاید کسی جنگ میں جانے کا حکم ہو گیا ہے, شاید دشمنوں نے حملہ کر دیا اس کی تیاری کا حکم ہو گیا ہے. غلام صحابہ کرام جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں آخر جمع ہونے کا مقصد کیا ہے, آخر یہاں جمع ہونے کا مدعا کیا ہے, آخر ایسی کون سی ضرورت درپیش آ گئی کہ یہاں جمع ہونے کے لیے ہم اپنے اپنے گھروں سے چلے آئے. صحابہ کرام کہتے ہیں اے لوگوں, کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہمارے آقا, ہمارے مولا, ہمارے ملجا, ہمارے مواد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری خاطر کس قدر صحبتیں برداشت کرتے ہیں, کس قدر مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں. اے لوگوں, کیا تمہیں نہیں دکھتا ہم کھا کر اپنے گھروں میں نرم و نازک بستروں پر آرام کرتے ہیں, سردی کی راتوں میں نرم و نازک بستر میں گھس کر سو جاتے ہیں, وہی ہمارے آقا سردی کی راتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا کر یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی کی صدا لگاتے ہیں. اے لوگوں, کیا تم نہیں دیکھتے ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں, اپنے بال بچوں کے درمیان رہتے ہیں, آقا ہماری خاطر کیسی مشقتیں برداشت کرتے ہیں. طائف میں جب لے کر جاتے ہیں دعوت دین کو, جب طائف کے لوگوں کو دین کی دعوت کے لیے پہنچتے ہیں, طائف کے لوگ کیا سلوک کرتے ہیں. اس نرم و نازک جسم اطہر پر, اس جسم پاک کے اوپر پتھروں سے حملہ کر دیا جاتا ہے, سر سے لے کر پاؤں تک جسم مقدس لہو لوہان ہو جاتا ہے. آقا پھر بھی کہتے ہیں, فرشتے جب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں ان دو پہاڑیوں کے درمیان ان کو کچل دیا جائے, ان کو مسل دیا جائے, ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے. آقا ارشاد فرمائے, آقا یہ کہے اے فرشتوں تم ان کو دیکھ رہے ہو, میں ان کی نسلوں کو دیکھ رہا ہوں, میرا پیار ہونے والے ہوں گے, میری نبوت کو ماننے والے ہوں گے, میرے رب کی ربوبیت کو ماننے والے ہوں گے, میری نبوت کا انہیں اقرار کرنے والے ہوں گے. اے فرشتوں, میں تو ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. اے لوگوں, ہم اپنے گھروں میں نازک اور نرم بستروں میں آرام کرتے ہیں, آقا رات رات بھر رب کی بارگاہ میں سربر سجود رہتے ہیں. اے لوگوں, ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آج یہاں بیٹھ کر آقا کی بارگاہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آقا پہ مسائل بہت زیادہ ہیں, آقا پہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, آقا پہ بھار بہت زیادہ ہے. ہم ایک کام کرتے ہیں, اپنے مالوں میں سے, اپنے پیسوں میں سے, اپنے سونے میں سے, اپنے مال میں سے تھوڑا تھوڑا مال بطور ہدیہ آقا کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کر دیں. اس لیے کہ صدقہ, اس لیے کہ زکات, اس لیے کہ خیرات آقا پر جائز نہیں. آقا تو آقا ہے, ارے آقا کے توسل سے جن کو آقا کے گھر سے نسبت ہو گئی ان کے لیے بھی یہ صدقہ نہیں ہے. تمام صحابہ نے کہا کہ بات تو بہت اچھی ہے, بات تو بڑی اچھی کہی ہے, ہم اس پر تیار ہیں. تمام لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہیں, کوئی سونا لے کر آ رہا ہے, کوئی چاندی کی ڈلی لے کر آ رہا ہے, کوئی درہم لے کر آ رہا ہے, کوئی پیسہ لے کر آ رہا ہے. آنے کے بعد ایک جگہ جمع کیا, جمع کر کے گٹھری میں باندھا. وہ گٹھری لے کر صحابہ کرام مسجد نبوی شریف کے صحن میں حاضر ہوئے. صحابہ کرام چاروں طرف تشریف فرما ہے, بیچ میں گٹھری رکھی ہے. کاشانہ اقدس ام المومنین جان رحمت للعالمین حضرت عائشہ صدیقہ میں یہ اطلاع پہنچتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار سرکار کے دیدار کے لیے آئے ہیں, سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ اس وقت غلام حاضر ہوئے ہیں, یہ میرے چاہنے والے, یہ میرے صحابی جو آئے ہیں, آخر معاملہ کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لاتے ہیں, حجرہ حضرت عائشہ سے باہر تشریف لاتے ہیں, تو آقا نے ملاحظہ فرمایا
کہ صحابہ اکرام کے درمیان میں ایک گٹھری رکھی ہے، ایک گٹھری رکھی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، آج یہ خلاف معمول یہ عمل کیسا؟ غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہماری خاطر کتنی صحبتیں برداشت کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہماری خاطر کتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے خاطر کتنی صحبتوں کو برداشت کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ ہم غلاموں کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ نذرانہ ہے، یا رسول اللہ ہم یہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں تاکہ آپ جو ہماری خاطر کتنی صحبتیں مشقتیں برداشت کرتے ہیں تاکہ ہم یہ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ اور ہدیہ پیش کر سکیں، یہ ہدیہ پیش کر سکیں۔ ابھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ لوحۂ مقدس، وہ گلے قدس کی پتیاں ابھی جنبش میں آتی، ابھی آقا کچھ ارشاد فرماتے، حضور صدر الافاضل بیان کرتے ہیں رب نے فرمایا جبریل سدرہ کی بلندی کو چھوڑ اور جا میرے محبوب سے جا کر فرما دے، میرے حبیب سے جا کر فرما دے، اے پیارے آپ کا رب فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے جبریل؟ یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے لوگوں مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، اے لوگوں مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، اے لوگوں مجھے تمہارے لیے جو میں نے صحبتیں برداشت کی ہیں مجھے تمہارا زر و زمین نہیں چاہیے، اگر اس پر کچھ دینا چاہتے ہو میرے گھر والوں سے میرے خاندان والوں سے محبت یہاں پر علماء کرام کا مقدس اور نورانی قافلہ ہے، آپ تمام حاضرین یہاں پر موجود ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پوری دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنے بھی قبیلے آباد ہیں، جتنے بھی خاندان آباد ہیں، ایک قبیلہ ایک خاندان اس بات کا دعویٰ کرے، اس بات کی گارنٹی لے کہ ہمارا خاندان اور ہمارا قبیلہ صبح قیامت تک بچا رہے گا، نہیں لے سکتا ہے، کوئی لے سکتا ہے، مگر اسی روئے زمین پر اسی آسمان کے نیچے ایک خاندان ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے، اور دعویٰ ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ قرآن اس پر گواہی دے رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے لوگوں نبی نے تمہارے لیے جو صحبتیں مشقتیں برداشت کی اس پر کوئی اجرت اگر کوئی تم بدلہ دینا چاہتے ہو تو بدلہ کچھ اور نہیں بلکہ نبی کے گھر والوں سے محبت، نبی کے گھر والوں سے محبت کرو، گویا کہ تم نے نبی کے لائے ہوئے دین کا، نبی کے بتائے ہوئے فرمان کا، اللہ کے احکام کا جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں عطا کیا ہے، گویا تم نے نبی کے ان تمام اقوال اور ان تمام خدمتوں کا تم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تحریر محبت پر یہ ثبوت دے دیا ہم کل آج بھی یاد کرتے تک آتے رہے، قیامت کوئی قبیلہ کوئی خاندان ایسا نہیں دعویٰ کر دے ہم رہیں گے۔ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین زندہ اٹھایا گیا ہے اور قیامت ان کو نازل کیا جائے گا،
اور پوری دنیا پر جس کی حکومت ہوگی وہ نبی کا گھر ہوگا. جس کی قیامت تک ہوگی. یہی تو نبی نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے شہزادے میرے جنت کے پھول ہیں. اور یزید کو یہی تو مغالطہ ہوا. یزید کو یہی تو کنفیوز ہوا. اس نے سوچا آپ نے پھول دیکھا ہے, آپ نے پھول دیکھا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ تمام لوگوں کے درجات کو بلند فرمائے. کہہ دیجیے آمین. فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, میں آپ کے حق میں دعا کر رہا ہوں. آپ نے پھول دیکھا ہے, پھول گلاب کا دیکھا ہے, کس نے نہیں دیکھا ہاتھ اٹھا کر بتائے. ماشاء اللہ, ایک دو. آپ نے گلاب کا پھول نہیں دیکھا, چلیے دیکھا وہ ان دو. علماء کی بس توجہ چاہتا ہوں. یزید نے یہی پھول ہیں, ان کو مسل دیا جائے گا, پھول کو مسل دیا جائے گا, ان کا وجود ختم ہو جائے گا. میری حکومت پوری دنیا پہ, میری بادشاہت پوری دنیا پہ. مگر جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. اس نے سوچا پھول کو مسل دوں گا, اس کا وجود ختم ہو جائے گا. حسین کو مسل دوں گا کربلا میں, تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا, ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. ارے حسین وہ پھول ہے جس کو نبی نے فرمایا کہ میرا شہزادہ جنت کا پھول. سبحان اللہ, پھول فرمایا نبی نے. اور یزید نے مسئلہ 22,000 25,000 40,000 مختلف مورخین نے مختلف تعداد لکھی ہے مسئلہ, اور یہ سوچ کے مسئلہ کہ ان کا وجود ختم ہو جائے گا. مگر وہ ظالم بھول گیا کہ پھول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت عطا کی ہے, جب پھول کو مسل کر بکھیرا جاتا ہے, جب تک پھول سلامت ہے, جب تک پھول ایک جگہ ہے, اس کی خوشبو, اس کی لطافتیں, اس کی مہک, اس کی خوشبوئیں سب محدود ہوتی ہیں. مگر جب پھول کو بکھیر دیا امام حسین کو, امام حسین اور خاندان نمود کے اس پھول کو جو مسئلہ یزید نے سوچا تھا کہ اس کی خوشبو ختم ہو جائے گی, مگر ظالم ختم ہو گیا. جب وہ پھول کربلا میں مسلا گیا, بغداد میں عبد القادر کے بغداد میں اور سے آدم کے نام سے ابھرا ہے, کلیئر میں صابر پاک کے نام سے ابھرا ہے, اجمیر معلیٰ میں غریب نواز کے نام سے وہ مہکا ہے, مراد آباد میں حضور صلی اللہ فاضل کے نام سے مہکا ہے. قیامت تک اب یہ نسل در نسل ایسا مہکتا جائے گا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا جس میں حسین کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھ لیں. سلام علیکہ صلوات اللہ حبیبی یا رسول اللہ